بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹینس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل ماضی مکمل جاری۔ تو اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اٹ ڈسکرائبز این ایکشن، یہ ایک ایسے ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے دیٹ واز ہیپننگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان دا پاسٹ، کہ جو ایک خاص مدت تک ماضی میں جاری رہا، اینڈ کنٹینیوڈ اپ انٹل another past action، اور کسی دوسرے ماضی کے عمل یا کام تک جاری رہا، یعنی ایک خاص مدت تک یہ جاری رہا کام ماضی میں، اس سے پہلے کو کوئی اور کام کیا جاتا، اور پوائنٹ آف ٹائم یا کسی ایک خاص جو وقت تھا اس وقت تک جاری رہا اور اس کے بعد کوئی اور کام بھی ہوا۔ تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم عموماً جو ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر اس ایکٹیویٹی کو یا اس کام کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایسا کام جو کہ ماضی میں جاری رہا کسی خاص مدت تک، اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس ٹینس کے ساتھ ہم کسی نہ کسی اور ایکٹیویٹی کو بھی ساتھ میں جوڑتے ہیں تاکہ وہ ایکشن اور زیادہ واضح ہو جائے جو کہ جاری رہا تھا۔ جیسے کہ ایک اور پوائنٹ ہے ہمارا اسی کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے، اٹ ایمفسائزز دا ڈیوریشن آف دا ایکٹیویٹی، کہ یہ ایک جو سرگرمی ہے، جو کام ہے، اس کے دورانیے پہ زور دیتا ہے بیفور سم تھنگ ایلس ہیپنڈ، اس سے پہلے کہ کوئی اور کام بھی ماضی میں جو ہے وہ وقوع پذیر ہو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ٹینس آپ سادہ لفظوں میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹینس ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے جو کہ ماضی میں ہوا اور ایک خاص مدت تک جاری رہا، اور اس کے بعد اگر کوئی کام ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اور ہوتا ہے۔ تو عموماً یہ اس طرح سے جو ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ She had been studying for 2 hours before the exam started۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ ایک ایکٹیویٹی یہ ہو رہی ہے جو کہ ایگزام شروع ہونا تھا، اور ایک ایکٹیویٹی اس کی اسٹڈی کی ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا، ایگزام بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے جو پڑھائی کی وہ ایک خاص مدت تک اس ایگزام شروع ہونے سے پہلے کی، اور وہ کیا ہے، She had been studying for 2 hours، کہ اس نے 2 گھنٹے تک وہ پڑھتی رہی امتحان شروع ہونے سے قبل، امتحان شروع ہونے سے پہلے۔ اسی طریقے سے ہے نیکسٹ ایگزامپل، دے ہیڈ بین لیونگ ان لاہور فار 5 years before moving to کراچی۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ایک عمل ہو رہا ہے، وہ ایک خاص مدت تک جاری رہا، اور وہ عمل کیا ہے، وہ ایکٹیویٹی کیا ہے، ان کا 5 سال تک لاہور میں رہنا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ کراچی کی طرف جاتے، کراچی موو کرتے۔ تو یہاں دو ایکٹیویٹیز ہوئی، ایک لاہور کا قیام ہے جو کہ ماضی میں ایک خاص مدت تک جاری رہا، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو کام ہو رہا ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے، وہ موونگ ٹو کراچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی ہماری ڈیفینیشن۔ ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جو سٹرکچرز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو افرمیٹیو ہے، پوزیٹیو سینٹینسز ہیں ہمارے پاس، اس کا جو سٹرکچر ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے، سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کے ساتھ ہم ہیڈ بین لگاتے ہیں، اور ہیڈ بین کے ساتھ جو ہے ہماری ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آبجیکٹ ہے۔ تو ایگزامپل دیکھتے ہیں، he had been playing for 2 hours before the rain started۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارا نیگیٹو ہے، تو نیگیٹو کے اندر ہم اس میں جو ہے وہ ناٹ ایڈ کر دیں گے ہیڈ کے بعد، اور ہمارا نیگیٹو کی جو فارمیشن ہے وہ آ جائے گی۔ تو سٹرکچر کیا ہے، سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کے ساتھ ہیڈ ہے، ہیڈ کے ساتھ ناٹ، اور پھر بین ہے، پھر ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی کی کنڈیشن میں جسے ہم پریزنٹ پارٹیسپل بھی کہتے ہیں، پھر آبجیکٹ آ جائے گا۔ تو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، they had not been working hard before the deadline۔ اسی طریقے سے ہمارا جو انٹروگیٹو ہے اس کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سمپلی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا ہیلپنگ ورب ہیڈ ہے اس کو سٹارٹ میں لے جاتے ہیں، اور باقی سٹرکچر اسی طرح سے، جیسے ہیڈ ہے، پھر سبجیکٹ ہے، پھر اس کے بعد بین ہے، پھر ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ، اور آخر پہ کوسچن مارک۔ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، ہیڈ ہی بین ویٹنگ فار اے لانگ ٹائم، اور آخر پہ ہمارے پاس کیا ہے، کوسچن مارک۔ انٹروگیٹو نیگیٹو کا جو سٹرکچر ہے وہ یہ ہوگا، ہیڈ جو ہیلپنگ ورب ہے وہ باہر آ جائے گا، ہیڈ
پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر بین، پھر ورب آئی این جی، اور پھر آبجیکٹ، اور پھر کوشچن مارک. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. Had they not been working on the project all week. اس طریقے سے WH ورڈ انٹروگیٹو ہو تو وہ کیا ہوگا، WH ورڈ پہلے آ جائے گا، پھر had آ جائے گا، پھر سبجیکٹ، پھر been، اس کے بعد ورب آئی این جی کنڈیشن کے ساتھ، پھر آبجیکٹ، اور پھر کوشچن مارک. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. Why had they been fighting before the teacher came، اور آخر پہ کوشچن مارک. اس طریقے سے اگر WH ورڈ انٹروگیٹو اور نیگیٹو بھی ہو تو پھر کیا کریں گے ہم نے جسٹ سمپلی یہ کرنا ہے کہ ناٹ کو اس اسٹرکچر کے اندر جو ہمارا WH ورڈ انٹروگیٹو والا تھا اس میں ایڈ کر دینا ہے. تو کیا ہوگا ہمارا اسٹرکچر، WH ورڈ، پھر ہیڈ، پھر سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر بین، پھر ورب آئی این جی کی کنڈیشن والا، اور پھر آبجیکٹ، اور پھر آخر پہ کوشچن مارک. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. وائی ہیڈ ہی ناٹ بین اٹینڈنگ کلاسز ریگولرلی، اور آخر پہ کوشچن مارک. تو یہ تھے اوور آل ہمارے جو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جتنے اسٹرکچرز تھے وہ ہیں جی. اب ہم اس پہ نیکسٹ بات کر لیتے ہیں. اب ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے یوزز کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم اسے کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ٹو شو این ایکشن ان پروگرس بیفور another پاسٹ ایکشن، جیسے کہ ہم نے ڈیفینیشن میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ کسی ایسے عمل کو، کام کو ظاہر کرنے کے لیے جو کہ جاری رہا کسی اور عمل کے ہونے سے پہلے تک، ایک خاص مدت تک. جیسے اگزامپل ہے she had been reading for 2 hours when I arrived. تو یہاں دو ایکشن ہیں، ایک I arrived والا ہے اور ایک ہے reading for 2 hours. یہ ماضی میں جو reading for 2 hours ہے وہ ایک خاص مدت تک جاری رہی، اور اس کے بعد پھر جو when I arrived والا ایکشن ہے پھر ہوتا ہے. پھر ہے to show cause or reason for a past situation. کہ past کے اندر to show cause or reason for a past situation، ایک سچویشن پاسٹ کے اندر ایسی ہے جہاں پہ کوئی ریزن ہے یا کوئی کاز ہے تو اس کا ایک ریزلٹ نکلتا ہے، اس کو شو کرنے کے لیے. جیسے فار ایگزامپل he was tired because he had been running for an hour. اب یہاں پہ دیکھیں جو ریزن یا کاز ٹائرڈ ہونے کی ہے وہ رننگ فار an hour ہے، اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا، he was tired. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ اس کا یوز یہ ہے ہمارے پاس کہ ود ٹائم ایکسپریشن، کہ ہم اس کو ٹائم ایکسپریشنز کے ساتھ یوز کرتے ہیں، جیسے کہ سنس ہے، فور ہے، آل ڈے ہے، بیفور ہے، انٹل ہے، ایٹسٹرا. فار ایگزامپل آئی ہیڈ بین ورکنگ دیر سنس 2020 بیفور آئی چینج مائی جاب. تو یہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو اس کے لیے ہم نے سنس کا استعمال کیا. اور میں پھر آپ کو یہاں بتا دوں کہ سنس اور فور کہاں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے متعلق ایک مکمل ویڈیو میں نے اس سے پہلے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو آپ کو سنس اور فور کے یوز کا آئیڈیا ہو جائے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایگزامپل. دا بیبی ہیڈ بین کرائنگ فار این آور بیفور ہر مدر ارائیوڈ. تو یہاں ہم نے فور کا استعمال کیا کیونکہ ہمارے پاس یہاں سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں تھا بلکہ ٹوٹل ڈیوریشن جو تھی اس ایکٹیویٹی کی، کرائم کی، وہ دی گئی تھی، تو اس لیے ہم نے فور کا یہاں پہ استعمال کیا. یہاں پہ ایک اور بات بھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، کیونکہ ڈیفینیشن کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ پاسٹ کے اندر ایک خاص مدت تک ایک عمل جاری رہا اور اس کے بعد کوئی اور عمل مکمل ہوا. لیکن یہ اکیلا جو پاسٹ کے اندر ایک خاص مدت تک کام جاری رہا اس کو بھی ظاہر کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہم دو ایکشن کو ہی یہاں پہ ڈسکرائب کریں کہ ایک خاص مدت تک جاری رہا اور پھر اس کے بعد ایک عمل ہوا. فار ایگزامپل اگر ہم یہی سینٹینس دیکھ لیتے ہیں she had been reading for 2 hours when I arrived. تو اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں، میں صرف اتنی بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اتنی ایکٹیویٹی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ she had been reading for 2 hours، تو یہاں تک اگر میں کہتا ہوں تو یہ بھی فقرہ غلط نہیں ہوگا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر. اسی طرح سے اگر میں کہتا ہوں he had been running for an hour، تو یہ فقرہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر. تو یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے گا. لیکن اکثر اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ماضی میں ایک کام جاری رہتا ہے اور اس کے بعد کوئی عمل اور ہوتا ہے تو اس کو ہم ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر یہ استعمال ہو سکتا ہے، چاہے اس میں دو ایکشن ظاہر کیے جائیں یا پھر ایک سنگل ایکشن ہی ماضی میں ایک خاص مدت تک جاری رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو امید ہے کہ آپ کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے یہ الحمدللہ مکمل طور پہ سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کومنٹس میں جا کے وہ اپنی پرابلم
جو ہے وہ مجھے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ سالو کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آپ کا چینل ہے پیور نالج، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، تاکہ یہ علم کا جو سفر ہے یہ ہمارا جاری رہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔